یہ دن تھا 10 اپریل 1988 کا، جب اتوار کی صبح 9:50 پر راولپنڈی اور اسلام آباد زوردار دھماکوں سے لرز اٹھے۔ ابھی لوگ دھماکے ہونے کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہر طرف سے ان پر دھماکوں کی بارش ہونے لگی۔ یہ منظر انتہائی خوفناک تھا۔ یہ دھماکے جہاں سے ہو رہے تھے وہ جگہ تھی فیض آباد اوجری کیمپ میں اسلحہ ڈپو تھا جہاں سے یہ دھماکے ہو رہے تھے۔ یہ دھماکے اتنے خوفناک تھے کہ قریبی شہروں میں بھی میزائلیں گر رہی تھی تو روڈ سے جانے والی گاڑیوں پر بھی گر رہی تھی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بجلی، گیس اور ٹیلی فون کی فراہمی مکمل طور پہ معطل ہو چکی تھی۔ ان دنوں میں ہفتہ وار چھٹی اتوار کو نہیں بلکہ جمعے کو ہوا کرتی تھی، اسی لیے اس دن تعلیمی ادارے اور دفاتر بھی کھلے ہوئے تھے۔ لیکن ان دھماکوں کی وجہ سے فوری طور پہ تعلیمی ادارے اور سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے تھے۔ لوگ ہلاک بھی ہوئے تھے لیکن زخمی اتنے ہوئے کہ ہسپتالوں میں بہت رش لگ گیا تھا۔ اتنے میں ایک یہ اطلاع ملی کہ اس وقت کے سابق وفاقی وزیر محمد خاقان عباسی کی چلتی گاڑی پر بھی میزائل گرا ہے، جس سے محمد خاقان عباسی جو کہ شاہد خاقان عباسی کے والد تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ اس کے بیٹے زاہد عباسی زخمی ہو گئے ہیں۔ زاہد عباسی 14 سال کوما میں رہنے کے بعد آخرکار وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ جس ٹائم یہ دھماکہ ہوا تو اس ٹائم پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق کویت میں تھے، جبکہ وزیر اعظم محمد خان جونیجو اس وقت صوبہ سندھ میں موجود تھے۔ محمد خان جونیجو فوری طور پہ سندھ سے اسلام آباد روانہ ہوئے، جبکہ صدر ضیاء الحق بھی واپس آ گئے۔ وزیر اعظم نے فوری طور پہ اس واقعے کی جانچ کرنے کی ہدایات دی۔ اس واقعے میں 58 سے زائد افراد ہلاک اور 800 سے زائد افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اس اسلحے کے ڈپو میں بہت سارے ہتھیار تھے، لیکن یہ واقعہ پیش آنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس ڈپو میں ضرورت سے زیادہ ہتھیار رکھے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس میں آگ لگ گئی اور اس کے بعد یہ میزائلز وغیرہ پھٹنا شروع ہوئی، اور کچھ لوگ اس واقعے کا ذمہ دار جنرل ضیاء الحق کو بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس واقعے کے بعد جنرل ضیاء الحق اور وزیر اعظم محمد خان جونیجو کے بیچ بھی کشیدگی پیدا ہو گئی تھی، جس کے بعد محمد خان جونیجو کی حکومت بھی ختم کر دی گئی تھی۔ تھینک یو۔